سورہ مومن کا ایک حصہ، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوش نصیب شخص کا تذکرہ کیا ہے جو تھا تو فرعون کا چچا زاد، تھا تو بادشاہی خاندان سے، اور کفرستان کے اندر جھگڑا ہوا تھا، لیکن ایمان اس کو جناب موسیٰ پر لانا نصیب ہو گیا تھا۔ اس کو قرآن نے مومن آل فرعون کا لقب دیا ہے، یعنی فرعون والوں میں سے ہو کر موسیٰ والا ہو گیا۔ بظاہر گھر فرعون کا ہے، دربار فرعون کا ہے، اختیار فرعون کا ہے، خون فرعون کا ہے، محبت جناب موسیٰ کی ہے۔ اس کو مومن آل فرعون کہا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس کی گفتگو، اس نے جو نصیحتیں کی آل فرعون کو، اس نے جس انداز سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر پورا ایک رکوع ہے، بلکہ ایک رکوع سے بھی زیادہ اس بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا حصہ نازل فرمایا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو بالکل اچھی قابل کاشت زمین پر بھی کچھ نہ اگنے دے، وہ چاہے تو پتھر پر بھی پھول اگا دے۔ یہ اس کی قدرت کے نظارے ہیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی رب یوں بھی دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ جب اس دنیا سے انتقال فرما گیا نا، تو بعض بد زبانوں نے حضور کو تانے دیے، کہنے لگے بیٹے ہی نہیں ہے، مشن کیسے چلے گا؟ ان شانئک هو الابتر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مشن بیٹوں سے نہیں، مشن رب کی رحمتوں سے چلتے ہیں۔ یہ آپ کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیتے ہیں، محبوب آپ ابتر نہیں ہیں، ان شانئک هو الابتر۔ اور اگر ساری صورت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ آپ کو ایک بیٹے کا تانا دیتے ہیں، محبوب ہم نے ساری امت کو آپ کے بچوں میں شامل فرما دیا۔ یہ آپ کو ایک بیٹے کا تانا دیتے ہیں، ہم نے ساری امت کو آپ کے بچوں میں شامل کر دیا ہے۔ الکوثر کی جو 14 تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ آپ نہیں ہیں ابتر، ابتر یہ بد نصیب ہے، اوتر بھی یہ ہے، کھتر بھی یہ ہے، اوتر بھی کھتر یہ ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بچے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے، جنے ہوئے اس کے تھے، جان مصطفیٰ پہ قربان کرتے تھے۔ کہا یہ اس کے ہو کے بھی نہیں ہے، آپ کا بظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن ساری امت آپ کی اولاد میں شامل ہے۔ تو یہ رب کی قدرتیں ہیں، رب جس کو جہاں چاہے نوازتے ہے۔ فرعون کا چچا زاد ہے یہ مومن، فرعون کے گھر میں رہتے ہیں، فرعونی خاندان ہے، شاہی خاندان ہے، سب کچھ فرعون کے پاس ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو وہ اس بندہ خدا کے پاس ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کی سازشیں شروع کی اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو شہید کر دینا ہے، میں نے قتل کر دینا ہے، اب دربار میں گفتگو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی گفتگو کا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے۔ اس نے پہلے نہیں بتایا کہ میں حضرت موسیٰ کا امتی بن چکا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے برسر عام حق ظاہر کر دیا تھا۔ فرعون کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ نے جب سارے جادوگروں کو چاروں شانے چت کر دیا، فرعون تو سمجھا تھا کہ جناب میرے بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، تو میں تو جناب میلہ لوٹ لوں گا۔ اور اس نے کہا تھا کہ کب مقابلہ ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا موعدکم یوم الزینہ، جس دن تیرا ہر بندہ آ سکتا ہے نا، اس دن میں رب کی قدرت دکھاؤں گا۔ جس دن تمہارا میلہ ہوگا نا، ساری دنیا جہاں اکٹھی ہوگی، اللہ کا پیغمبر وہاں رب کی شان ظاہر دکھائے گا۔
اب حضرت موسیٰ کے وہ کمالات دنیا دیکھ چکی تھی، لیکن نصیب والوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے. دنیا دیکھ کر بھی مکر چکی تھی، لیکن اس بندہ خدا کو ایمان نصیب ہو گیا تھا. جب جناب موسیٰ کی شہادت کی باتیں ہو رہی تھی تو قرآن فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون میں سے ایک شخص بولا جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہوئی تھی. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم اس موسیٰ کو صرف اتنی بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ قصور ہے اس کا. پھر اس نے بڑے انداز سے بات کی، بڑی حکمت عملی سے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے. ان کو نہیں محسوس ہونے دیا، پہلے نہیں بتایا کہ میں ایمان لا چکا ہوں. بڑے انداز سے، حالانکہ خود تو ان کو سچا نبی مان چکا تھا، لیکن کہتے ہیں تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر بالفرض وہ جھوٹے ہیں، وہ نبی نہیں ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے جھوٹ کا ان کو وبال پڑے گا، چھوڑو ان کو. اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے، پھر تمہیں ڈرنا چاہیے. کہیں موسیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو کر تم پر عذاب نہ آ جائے. اگر وہ جھوٹے ہیں تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ چھوڑو. اگر جناب موسیٰ علیہ السلام سچے نہیں ہیں تو ان کا معاملہ ہے نا، اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو تمہیں ڈرنا چاہیے نا. اب آگے خود کہتا ہے، یہ بات یاد رکھو، یعنی اشارتاً اپنا عقیدہ بھی بیان کر گیا، اپنی عقیدت بھی بیان کر گیا. کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کسی جھوٹے کو کبھی راہ پر نہیں لاتا. اگر موسیٰ جھوٹے ہوتے نا تو لاکھوں لوگوں کے سامنے اللہ ان کی شان نہ دکھاتا لوگوں کو. یہ اشارتاً بیان کر گیا کہ جھوٹوں کو اللہ کبھی اس انداز سے شان نہیں دیتا. ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو اور پیغمبر خدا تنہا تنہا سب پہ غالب آ جائے تو یہ جھوٹوں کی شان نہیں ہے، یہ سچوں ہی کا رتبہ ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. پھر اس نے مزید نصیحت کی، دوسری نصیحت کی، یا قوم لکم الملک اليوم. یہاں پر مجھے حضرت سیدنا یار غار و یار مزار جناب ابوبکر صدیق کی یاد آئی. جو لفظ اس بندہ خدا نے بولے قرآن میں موجود ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا تو لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. حضور پر بہت مشکل گھڑیاں آئیں، اور ایک وہ مشکل گھڑی تو انتہائی مشکل گھڑی تھی جب پوچھا گیا کہ حضور پہ بہت مشکل وقت کون سا آیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا محبوب خدا صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بد نصیب دشمن خدا نے آپ کے مبارک گلے میں چادر ڈال کر اتنے زور سے کھینچا اور مروڑا، قریب تھا کہ چشمان مبارک باہر آ جاتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا، بھاگے بھاگے آئے اور اس دشمن خدا کو آپ نے دھکا مار کر دور کر کے کہا کیا ان کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ یہی لفظ اس مومن آل فرعون کے ہیں، یہی لفظ مومن آل محمد کے ہیں، حضور کے غلام کے لفظ ہیں. اس شخص نے دوسرا جب کلمہ دوسری گفتگو ارشاد فرمائی، دوسری نصیحت فرمائی، کہنے لگا اے فرعونیوں لکم الملک اليوم، آج تم بادشاہی رکھتے ہو نا، اسی لیے تمہیں یہ حرکتیں سوچ رہی ہیں. آج تمہارا زمین میں غلبہ ہے، لیکن یاد کرو اگر اللہ کا عذاب آیا نا تو پھر کوئی بادشاہی کام نہیں آئے گی، کوئی رعایا کام نہیں آئے گی، کوئی فوج کام نہیں آئے گی. اب اس کی باتوں کو عوام بڑی توجہ سے سن رہی ہے. فرعون چونکہ بہت شاطر تھا اور بڑے دربار میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے. وہ یہ بندہ خدا جہاد کر رہا ہے. ابھی تک اس نے اپنا مومن ہونا ظاہر نہیں کیا، لیکن لفظوں میں یہ بتاتا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ منظر کھلتا جاتا ہے. فرعون کہتا ہے دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں نا وہی ٹھیک ہے، میں تو تمہیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہوں. اس بندہ خدا نے ایک اور بات کی،
اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگوں پر ویسا عذاب نہ آئے جیسا قوم نوح پر آیا تھا، جیسا قوم ہود پر آیا تھا، جیسا قوم عاد پر آیا تھا، اور جیسا ان کے بعد لوگوں پر آیا تھا۔ اور یاد رکھو یہ جتنے لوگوں پر عذاب آیا نا یہ ان کی کرتوتوں کا نتیجہ تھا، کیونکہ رب سے بڑا انصاف پسند کوئی نہیں، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب قوم حد سے بڑی تب رب نے عذاب نازل کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ بھی اس ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا، اور کہیں ایسے دن میں تم بے سہارا نہ رہ جانا جس دن پکار پڑے گی کوئی کسی کی آواز نہیں سنتا ہوگا۔ قیامت کے دن کی اس نے منظر کشی کی۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں تجھ پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، شور مچے گا۔ خدا ہمیں محفوظ فرمائے۔ تھوڑا سا زلزلہ آئے نا تو انسان بالکل اس انداز سے بے بس اور بے ہوش و حواس ہو جاتا ہے، ایسے چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ اور وہ زلزلہ قرآن فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب قیامت کے قریب زلزلہ آئے گا نا اس زلزلے کی کوئی تاب نہیں لا سکے گا۔ اس دن کیسی پکار مچے گی، کیسی ہاہاکار مچے گی، کیسے اللہ کے سپاہی مجرموں کو پکڑ رہے ہوں گے، کیسے پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ یار نہ بیٹی، کوئی بھی تو کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بندہ خدا کہتا ہے اس دن رب کے عذاب کا مجھے خوف ہے تم پر۔ جب اس نے دیکھا نا کہ کچھ لوہا گرم ہو رہا ہے، اس نے مزید ایک چوٹ لگائی، کہا یوم تولون مدبرین، اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، رب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور سنو جسے رب گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب تمہیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تمہارے پاس کیا ایسی دلیل ہے؟ دلیل تو تمہارے پاس کوئی ہے نہیں۔ جناب موسیٰ تمہارے سامنے دلیل دکھا چکے، معجزہ دکھا چکے، حق بیان کر چکے، تم سب کو مغلوب کر کے دکھا چکے، سارے جادوگر ان پر ایمان لا چکے، تم اب بھی نہیں مانتے تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس ایک سوچ ہے۔ اور وہ سوچ کیا ہے؟ فرعون تنخواہ دیتا ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ روٹی کہاں سے ملے گی، کھانا کہاں سے ملے گا، دنیا ہماری کیسے چلے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غائبانہ غلام کتنی خوبصورت ان کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور فرماتا ہے، میں مختصر کر کے عرض کروں، آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اسی مصر میں جناب یوسف بھی آئے تھے، اسی مصر میں آئے تھے، کیا کچھ نہیں نیکیاں کی تھی انہوں نے تمہارے ساتھ۔ آج فجر کے درس میں نے حضرت یوسف کا تذکرہ کیا تھا، سارا مصر آپ کا زر خرید غلام بن گیا۔ جب قحط پڑا نا سارے مصر کو آپ نے بچے انہوں نے بیچ دیے، زیورات، جانور، زمینیں، خود اپنا بیچ دیا صرف اناج کے لیے، اور آخر میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، لیکن بہت سارا کو ایمان کی پھر بھی توفیق نصیب۔ یہ بندہ خدا کہتا ہے حضرت یوسف کے بارے میں بھی تمہیں یہی شک تھا، اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے، پھر تم کہتے تھے جناب یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گویا کہ تم نے خود بھی نہیں مانا اور آنے والوں کو بھی تم نے ان کا دماغ خراب کیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنا۔ جناب موسیٰ نے اب جب دعویٰ نبوت کیا تو تمہاری وہی باتیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، نبی تو کوئی آنا نہیں تھا، جناب موسیٰ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ پھر اس نے مزید کہا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اب تم فضول میں بحث کرتے ہو، حضرت موسیٰ کے سامنے تم کچھ کر نہیں سکے، تو سنو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، آج بھی ہماری قوم میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہے، دنیا کے اور کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ڈاکٹر کے معاملے میں کہیں گے ڈاکٹر سے پوچھو، انجینئر کے معاملے میں کہیں گے انجینئر سے پوچھو، کوئی کام ہے دنیا کا اس کے متعلقہ فرد کے ساتھ ریفر کریں گے، دین کی بات آئے گی جناب ہر بندہ آگے بڑھ کے کہے گا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے۔ جب ان کو بتایا جائے گا یار رب کا قرآن یہ کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری لوجک میں آتا نہیں ہے۔ یہ ارے لوجک، دین لوجک کا محتاج نہیں ہے، لوجک کا لحاظ ضرور کرتا ہے دین، لیکن دین اصل میں سر جھکا کر رب کی بات پر اپنے سارے خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔
اور جو سر جھکاتے ہیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا بیٹا قربان کر دو، لوجک کر، لوجک پر چلتے تو کیسے کرتے؟ آج لوگ ایک بکری قربان کرتے، لوگوں کو مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ کیا تم کرتے ہو، خون بہاتے ہو، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کے نبی نے بیٹا قربان کر دیا، آج کا مسلمان بکری قربان کرتے ہوئے 1000 بار سوچ رہا ہے۔ دین اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دین اس عقل کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن عقل وہی اچھی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاتی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں نا اور تکبر کرتے ہیں اور زبردستی دکھاتے ہیں، فرمایا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ دن بدن سمجھتے ہیں ہم تو بڑے جناب چرب زبان ہے، ہماری تو بڑی بابا ہو رہی ہے، میں تو اس کو بھی چپ کروا لیتا ہوں، تو اس کو بھی چپ کروا لیتا ہوں۔ ان کو پتہ نہیں ہے رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے، اللہ نے ان کے دل کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے۔ اس بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے جس کو دین کی بات دل پر لگے، جس کا سر سجدے میں جھکے، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق ملے، جس کو قرآن کی بات ایسے دل پر لگے اور سارے سینے کو روشن کر دے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں مزید کروں، بات وضاحت کروں، جب اس بندے کی گفتگو اتنی مؤثر گفتگو ان لوگوں کے سامنے ہوئی، فرعون نے دیکھا یہ تو کام خراب ہو جائے گا، دلیل سے تو وہ بات کر نہیں سکتا تھا، اس نے گفتگو کو بدلتے ہوئے نا لوگوں کو ورگلانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں سیاسی بیان بازی، اپنے وزیر کو کہتا ہے حامان ایسا کر ایک اونچا سا منار بنا، میں دیکھوں زمین پر تو مجھے موسیٰ کا نظر نہیں آتا، میں دیکھوں آسمان پر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیسے لوگوں کو ورگلایا، یعنی لوگوں کی توجہ اس ساری دوسری طرف لے گیا۔ اب بندہ پوچھے بیوقوف انسان کیا آسمان پر کوئی مینار پہنچ سکتا ہے؟ پہلے یہ تو بتا کتنا اونچا مینار بنائے گا تو؟ مینار پاکستان کتنا اونچا ہے؟ جتنا زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان اونچا نظر آتا ہے، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے بھی آسمان اتنا اونچا نظر آتا ہے۔ اس طرح کے 10 مینار بھی ہونا، آسمان اتنا اونچا نظر آئے گا۔ اب لوگوں کی توجہ اس نے جو ہے نا وہ ہٹانے کے لیے جب یہ بات کی نا، اس بندہ خدا کی ہمت پہ قربان جاؤ، اس نے نہیں چھوڑا، اس نے کہا وقال الذی آمن یاکم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ اب اس نے کھل کے بولا، وہ جب چنگاری اندر سلگ رہی تھی نا، وہ لاوا بن کے ابھری، اس نے اب تک ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے کئی خوبصورت دلیلیں دے دی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا نا فرعون پھر سارے کیے کرائے میں پانی پھیرتا ہے، اس نے پھر جم کر کہا اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس نے پھر بالکل بابا کے دھول للکار کر کہا یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے قوم میرے پیچھے چلو، میں نبی کا غلام ہوں، نبی ہدایت دیتا ہے، نبی کے صدقے میں بھی تم کو ہدایت دے سکتا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ پھر اس نے کہا تمہیں ایمان قبول نہ کرنے کی جو تمہارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، دنیا، پیسہ، روزی روٹی، فرمایا یا قوم انما هذه متاع هذه الحیات الدنیا متاع، یہ جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو نا یہ چند دن کا سامان ہے، یہ چند دن کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا جو حقیقی گھر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، وہ اللہ نے مسلمان کے لیے، ایمان والے کی آخرت میں تیار فرمایا ہے، جس کا کبھی کوئی جس کو فنا نہیں ہے، جو ساری نعمتیں اللہ بندے کے لیے رکھے گا، انسان کو دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئے گی۔ اب اس بندے کی جب باتیں سنی نا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، یہ تو کھل کر سامنے آ گیا، یہ تو حضرت موسیٰ کا پیروکار ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ مدبرانہ باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ تو مدبرانہ باتیں تو کر ہی رہا ہے، یہ تو مومنانہ باتیں کر رہا ہے، یہ تو مجاہدانہ باتیں کر رہا ہے، یہ تو مبلغانہ باتیں کر رہا ہے۔ پھر آپ نے مزید ان کو نصیحت کرتے فرمایا جو نیکی کرے گا، جو برائی کرے گا، اس کو صرف اسی کی برائی کی مثل اس کو عذاب ہوگا، لیکن جو نیکی کرے گا اللہ اس کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا، اللہ جنتوں کے گھر اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم عجیب لوگ ہو، تم مجھے نارے جہنم میں کھینچتے ہو، تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، شرک جس پر دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔
میں اس عزیز و غفار کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تم مجھے دنیا کی طرف بلاتے ہو۔ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو نہ اس کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ اب ان لوگوں نے جب تیکھی نظروں سے دیکھا نا اس بندہ خدا کو، کہا کہ جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کرنا ہے وہ تو بعد میں کرنا ہے، پہلے تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میرے ساتھ کون کرے گا؟ ان قریب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ وہ دعا ہے جو بندہ مسلمان مصیبت میں پھنس جائے نا، یہ دعا پڑھ اللہ کریم اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس بندے نے ان کو للکار کر کہا، فرمایا جیسے مرضی دیکھو مجھے، جتنا مرضی گھور کے دیکھو، دنیا سن رہی ہے، دربار بھرا ہوا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم جو کر سکتے ہو کرو، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے پاس رکھ رہا ہوں، وہ جیسے چاہے گا مجھے بچانے پر قادر ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا رب مجھے بچانے پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا مجھے اس کا فیصلہ منظور ہوگا، میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے سب کچھ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہمارے بندے نے اتنے یقین کے ساتھ ہمیں پکارا اور ہم پر بات ڈالی، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بڑے مکر کیے انہوں نے، بڑی تدبیریں کی انہوں نے، بڑی کوششیں کی انہوں نے اس بندہ خدا کو پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندہ کو ہم نے اتنے خوبصورت انداز میں بچایا، ان کو سمجھ ہی نہیں آنے دی ان کے مکر کہاں گئے ہیں۔ ہم نے اپنی رحمت سے اس کو بچا لیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ روایتوں میں آتا ہے جب یہ بندہ اس دربار سے نکلا ہے، کسی کی جرت نہیں اس کو پکڑ سکے، اور یہ نکل کر پہاڑوں میں چلا گیا اور پہاڑوں میں جا کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فرعون نے اس کے پیچھے جتھے بھیجے اس کو شہید کرنے کے لیے۔ جب ان فوجیوں نے دیکھا، ان جتھوں نے دیکھا، جا کر جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کر دیکھا کہ یہ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، رب کے ساتھ مناجات میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، وہ آگے بڑھے اس کو شہید کرنے کے لیے۔ خدا کی شان ہے جہاں پر بندہ ٹھہر نہیں سکتا جنگل کے درندوں کے آگے، یہ عبادت کر رہا ہے، جنگل کے درندے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں آگے بڑھنے کی، کسی کی ہمت نہیں آگے بڑھنے کی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور پھر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ دریائے نیل پر پہنچے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے لاکھوں کی تعداد میں، بنی اسرائیل ڈر رہے ہیں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے راہیں دکھانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ایک لاٹھی مار، نیل کے 12 رستے تیار کر دو۔ اس دریا میں حضرت موسیٰ کا لشکر گزر رہا ہے، اور اس لشکر کے اس دریا میں جب داخل ہوتا ہے جہاں پانی کی موجیں تھی، پانی بے تحاشا تھا، وہاں دھول اڑ رہی تھی، اللہ کے نبی کا لشکر جو گزر رہا ہے۔ 12 رستے بن گئے۔ اب جب یہ نکلے ہیں، فرعونی پیچھے سے جلدی سے بھاگے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، خشک رستوں پر گزرنے کے لیے۔ رب کا فیصلہ آ چکا تھا، اللہ نے فرمایا نیل کو وقت پورا ہو چکا ہے، جتنی دیر خشک رہنا تھا وہ وقت ختم ہو گیا، دوبارہ اپنی روانیوں پر آ جا۔ اللہ نے سارے دشمنوں کو برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے کو بچا لیا اور ان دشمنوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ کے اس غلام کا تذکرہ جس کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت تذکرہ ہے اس کا، ہمارے لیے کتنا درس ہے۔ حق بیانی کے حوالے سے ہمیں یہاں سے درس مل رہا ہے، ایمان پر استقامت کے حوالے سے ہمیں درس مل رہا ہے، محبت نبی کے حوالے سے ہمیں درس مل رہا ہے، توکل علی اللہ کے حوالے سے ہمیں درس مل رہا ہے۔ اور جو بندہ رب پر توکل کرتا ہے، رب اس کو کس انداز سے بچاتا ہے یہ کھل کر سامنے آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی جناب میں ایسا ہی قرب عطا کر دے، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کر دے، ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔